أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله خبير بما تعملون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت. خالق کائنات جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے محترم ہر برسب کی فیکٹری میں ہر سوموار کو محفل کا انعقاد ہوتا ہے۔ پچھلی سوموار کو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک تھا اور آپ کی وصال مبارک کا دن تھا، اور اس سوموار کو کاتب وحی صحابی رسول امیر المومنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال اور عرس پاک ہے۔ تو یہ سعادت اہل سنت کے حصے میں ہے، اور یہ کرم اہل سنت پہ ہے، اور حقیقت میں کرم ہے ہی اہل سنت پہ، اور فضل اہل سنت پہ کہ وہ نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر نسبت کا ادب کرتے ہیں، ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں۔ آل رسول رسول اللہ کی آل ہیں، اسی نسبت سے ان کا تو احترام ہے۔ ازواج رسول رسول اللہ کی ازواج ہیں، اس نسبت سے احترام ہے۔ اصحاب رسول رسول اللہ کے اصحاب ہیں، تو اس وجہ سے ان کا احترام ہے۔ یعنی نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جاتا ہے، مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہیں۔ اسی وجہ سے اہل سنت و جماعت کے متعلق اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہیں اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو یہ جو دن ہے یہ بڑا مقدس دن ہے، محترم دن ہے۔ اس دن آل حق حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے ہمیں حضور کے ہر یار سے پیار ہے، اور اللہ عز و جل نے جن کو اپنے محبوب کے لیے چنا ہے ہمیں ان سے پیار ہے۔ ہم ان کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے محسن ہیں، اور ہم اپنے محسنین کو یاد رکھتے ہیں۔ اپنے بچوں کو بتاؤ اگر ایمان بچانا ہے تو کہ آج کے دن کن کا وصال ہوا اور ان کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اور ہمیں ان کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، ان کے متعلق ہمیں کیا سوچ رکھنی چاہیے۔ یہ جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے صرف اس میں غور کر لیں، مفہوم کیا بنتا ہے۔ فرمایا جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور انہوں نے جو خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے، اور انہوں نے جہاد کیا فتح مکہ سے پہلے، اور وہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ بھی کیا، اسلام لائے، خرچ کیا فتح مکہ کے بعد، اور انہوں نے جہاد کیا۔ فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان والے، خرچ کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، یہ اور فتح مکہ کے بعد یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ پتہ چلا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نمبر کیوں دیتے ہو، یہ قرآن سے بھی دور ہیں، آمینہ کے لال کی زبان سے بھی دور ہیں۔ اگر نمبر دینا ہی گناہ ہے کہ کوئی نہیں
بڑا، کوئی سارے برابر ہیں، یہ تم کیوں کہتے ہو کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر افضل ہیں، فلاں افضل ہیں؟ تو یہ نہیں کہنا چاہیے، اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو ہم کہیں گے تم قرآن سے بھی دور ہو، اور آمینہ کی لال کی زبان سے بھی دور ہو، اور اجماع صحابہ سے بھی دور ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ رب نے تو ہم نمبر لگا دیا، فرمایا منکم من انفق من قبل الفتح، وہ جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے ہیں اور مقاتلہ کرنے والے ہیں، اور فتح مکہ کے بعد جو خرچ کرنے والے ہیں، جو بعد والے ہیں، یہ برابر نہیں ہے۔ تو کیا انہوں نے خرچ نہیں کیا؟ کیا وہ عمل کرنے والے نہیں ہیں؟ میں دونوں برابر نہیں، جو فتح مکہ سے پہلے لائے اور خرچ کیا اور مقاتلہ کیا، وہ فتح مکہ کے بعد جو یہ کام کرنے والے ہیں ان سے افضل ہے۔ اللہ نے دونوں کو افضل قرار دے دیا۔ تو یہ تو قرآن ہے، قرآن نمبر دے رہا ہے کہ جو پہلے ہیں وہ پہلے ہی ہیں، یہ اللہ نے نمبر دے دیا۔ اور فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور ہم نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ فرما لیا، پہلے والوں اور بعد والے دونوں سے ہی جنت کا وعدہ فرما لیا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ کو خبر ہے جو تم کرو گے، یعنی حضور کے صحابہ جو کریں گے، اللہ پاک ماتا مجھے علم ہے، خبر ہے، اس کے باوجود بھی فرمایا میں نے اپنے محبوب کے ہر یار سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ اب جب رب کہتا ہے کہ میں نے جنت کا وعدہ فرما لیا اور مجھے پتا بھی ہے کہ تم کیا کرو گے، تو پھر کون ہوتا بولنے والا؟ جب بخشنے والا اللہ ہے، مہربانی فرمانے والا اللہ ہے، اور یہ وہ فرما بھی رہا ہے کہ مجھے پتا ہے تم کیا کرو گے، ہوں گے معاملات بھی، لیکن اللہ کو پہلے علم ہے، اس کے باوجود بھی فرمایا کہ ہر ایک جنتی ہے، اور اللہ نے وعدہ فرما دیا۔ اب سیدنا امیر معاویہ بھی صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی صحابیت تو اس پہ مہر آمینہ کے لال نے لگائی ہے، اور یہ حدیث پاک میں آئی ہے کہ حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، اور کوئی بھی آپ کا شرف نہ بیان کیا جائے اور کوئی بھی آپ کی صفت بیان نہ کی جائے تو اتنا ہی کافی ہے کہ وہ صحابی ہیں، حالانکہ کاتب وہی ہیں، لیکن صحابی ہونا اتنا بڑا شرف ہے کہ علامہ صاحب سے پوچھو اس سے بڑا بھی کوئی شرف ہے؟ صحابی سے بڑا بھی؟ غوث قطب ابدال سب کچھ بن سکتے ہیں، صحابی نہیں بن سکتے۔ صحابی نے تو ایمان کی حالت میں حضور کی صحبت کو پایا ہے، اور ایمان کی حالت میں گئے ہیں، ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا، ایمان کی حالت میں چلے گئے، اور یہ شرف ایسا شرف ہے جو کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ انہیں نصیب ہوا جنہوں نے آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات میں صحبت پائی ہے، ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں چلے گئے۔ یہ بہت بڑا شرف ہے، اس سے بڑا شرف کوئی نہیں، یہ شرف۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں تم کسی اور چیز کا لحاظ نہ رکھو تو کمینوں صحابی ہونے کا تو لحاظ رکھو، اس کا تو لحاظ رکھو نا کہ وہ صحابی ہیں، اور صحابی سویا ہوا ہو اور اس کی جو ایک سانس اس وقت نکلی ہو، اس وقت تو سارے غوث قطب ابدال بھی اکٹھے ہو جائیں نا، ساری عبادات بھی ان کی ہوں، پھر بھی اس سانس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سانس صحابی کا ہے، اور صحابی بنا ہے حضور کی صحبت سے، اور صحبت مصطفیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ صحبت مصطفیٰ جسے مل جاتی ہے وہ بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج کے دن آپ کے لیے اصالہ ثواب بھی کیا جاتا ہے، اور یہ بتایا بھی جاتا ہے کہ آج کے دن کن کا وصال ہوا اور وہ کون سی ہستی ہیں اور ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ میں ایک ہی بات کر کے بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ آپ نے بارہا یہ حدیث بات سنی کہ نیک بندوں کے پاس ایک گناہ گار بیٹھا ہوا تھا، ذکر کی محفل تھی، تو اللہ نے سب کو بخش دیا، اور یہ بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے۔ تو فرشتے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک اس میں دیکھو پاپی مجرم بھی تھا اور نیت بھی نہیں کی تھی، بے نیتہ تھا، تو اسے بھی بخش دیا۔ تو اس کا مفہوم کیا تھا؟ اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں تم پاپی مجرم کو دیکھتے ہو، میں انہیں دیکھتا ہوں جن کے پاس بیٹھا ہے۔ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا، بدبختی مٹ جاتی ہے۔ میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں جو صحابہ پہ بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں تم اولیاء کی شان میں یہ حدیث بیان کرتے ہو کہ ولی کامل کے پاس بیٹھنے والا محروم نہیں رہتا، اور حدیث پاک ہے بدبخت نہیں رہتا،
تو ولی بڑے ہیں یا آمینہ کے لال؟ ولی تو حضور سے بن رہی ہیں، سارے حضور سے پا رہی ہیں، تو جو ولی کی صحبت میں بیٹھے اور اب اس پہ اتنا کرم فرما دیتا ہے، تو جو آمینہ کے لال کی صحبت میں ایمان کی حالت میں بیٹھے اور اب اس پہ کتنا کرم فرمائے گا۔ جب ولی بدبخت، ولی کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا، تو آمینہ کے لال کے پاس صحبت اختیار کرنے والے اور حضور سے پیار کرنے والے، ان کے متعلق کیا خیال ہے؟ انہی میں حضرت سیدنا امیر معاویہ بھی ہے رضی اللہ تعالی۔ اس لیے مفتی صاحب نے کہا کہ یک زمانہ صحبت با مصطفیٰ، یک زمانہ صحبت با مصطفیٰ بہتر از لکھ سالہ طاعت بے ریا، کہا ایک لمحہ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنا لکھ سالہ بے ریا طاعت سے بھی بہتر ہے۔ ولی کی صحبت میں بیٹھنا 1000 سال، آپ نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنا لکھ سال طاعت بے ریا سے بھی بہتر ہے۔ 1,00,000 سال بغیر ریا کے اللہ کی رضا کے لیے بندہ عبادت کرتا رہے، ایک کو ایمان کی حالت میں آمینہ کے لال کی صحبت مل جائے، یہ افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں حضور کے ہر صحابی، حضور کی آل کے ہر فرد سے محبت اور پیار نصیب فرمائے، اہل سنت و جماعت کے پقیدہ مذہب پہ قائم و دائم فرمائے۔ اور دعویٰ الحمدللہ رب العالمین۔